بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل سے میں ہوں صبیحہ صبا۔ ایک بہت بڑی شخصیت، بہت اچھی شخصیت، نامور شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر فرحت عباس صاحب، بہت مقبول شاعر، آپ جانتے ہیں، اور یہ کتاب ان کی ہے جائزے، اور دوسری کتاب میرے پاس جو موجود ہے وہ فردیات فرحت ہے، اور یہ عشق آپ کی تیسری کتاب ہے، یہ عشق۔ اس کے علاوہ ایک فہرست ہے، وہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس آپ کے بارے میں اب زیادہ پوچھنا ہے، اب آپ نے زیادہ بولنا ہے، میں نے چپ رہنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا کام بہت ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ جو شعر و شاعری سے شغف ہے یا اردو ادب سے، یہ میرا خیال ہے 1967 سے باقاعدگی کے ساتھ میرے ساتھ چل رہا ہے، جب میں 7ویں جماعت میں تھا۔ اور اس کا سبب مولانا مودودی صاحب کی تفسیر قرآن ہے، اور ابوالکلام آزاد کی بھی تفسیر ہے، اور علامہ اقبال کی بانگ درا ضرب کلیم پیام مشرق اور ارمغان حجاز ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دوسری یا تیسری جماعت میں تھے۔ میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے، اور وہ پرنسپل لاء کالج ملتان بھی تھے، تو ہم روزانہ سیر کے لیے نکلتے تھے پوری فیملی، اور والد صاحب واپسی پر خواتین کو تو بھیج دیتے تھے گھر، اور جو بچے ہوتے تھے ان کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے ہم، اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد مولانا محمد یار شاہ صاحب ایک رکوع کی تفسیر کر کے ہمیں بتاتے تھے قرآن شریف کی باقاعدگی کے ساتھ، تو اس میں والد صاحب قرأت کرتے تھے، وہ ایک رکوع وہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد وہ ان کی تفسیر جب سناتے تھے، بتاتے تھے تراجم کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ، تو وہ حوالہ دیتے تھے مولانا مودودی صاحب کا کہ تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے، بانگ درا میں اقبال نے اس طرح، پتن بڑی عظیم شخصیت تھے مولانا محمد یار شاہ صاحب۔ تو وہاں سے مجھے ذوق ہوا، تو میں نے 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں جب پہنچا تو میں نے تفہیم القرآن خود منگوا لی، اور وہ وی پی منگوائی 49 روپے کی 7 جلدیں، اس وقت مجھے آج تک یاد ہے۔ اور میرے والد صاحب نے کہا یہ کیا کیا؟ میں نے کہا وہ مولانا صاحب بتاتے ہیں نا، تو مجھے شوق ہوا، آئندہ ابو یہ نہیں کروں گا۔ ابو نے کہا نہیں، یہ بہت اچھا کیا ہے، مجھے اس کام پر خوشی ہوئی ہے۔ اور اسی دن شام کو وہ بانگ درا ضرب کلیم پیام مشرق، اور اس کے ساتھ ضرب کلیم علیحدہ علیحدہ اس وقت ملتی تھیں، وہ لے آئے، اور ساتھ ہی اردو سے اردو، عربی سے اردو، اور فارسی سے اردو، فیروز اللغات اس وقت بہت معروف تھی، مشہور تھی، وہ لے کر آئے، بہت موٹی تھی، تو کہا کہ اس کو پڑھا کرو۔ وہ بڑے شوقین تھے۔ اچھا، اگر میں اگر ہم کسی سے عام طور پہ پوچھتے ہیں نا، تو وہ بچوں کے رسالوں کے نام دیتے ہیں، آپ نے بڑی ضخیم کتابوں کے نام لیے۔ والد صاحب کا شعور تھا نا، تو وہ نہیں منتقل بھی ہو گیا آپ میں، یہ بھی بات ہوتی ہے۔ جیسے میرے والد شاعر تھے اور میں بھی شاعری کرنے لگی، بالکل منتقل چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ شوق بڑھتا بڑھتا 10ویں جماعت میں مولانا جوہر صاحب اور مولانا مرید راہی صاحب، پھر کالج میں پہنچے، وہاں شفاعت اللہ انصاری صاحب۔ شفاعت اللہ انصاری وہ واحد پروفیسر ہیں اردو کے جنہوں نے مجھے باقاعدہ ڈیبیٹ میں اور شاعری میں حصہ لینے کا موقع دیا۔ پھر جب میں میڈیکل کالج میں پہنچا تو میں پہلے 2 سالوں کے بعد جب 3rd ایئر میں تھا تو آل پاکستان مشاعروں میں شرکت کرتا تھا۔ وہ وقت ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں میرے لیے اللہ نے بہت سنہرا موقع دیا، جہاں فراز صاحب بھی آتے تھے، قاسمی صاحب بھی، وزیر آغا صاحب بھی، ارش صدیقی صاحب بھی، حسین صدیقی صاحب، نقوی احمد پوری، یہ جن سے میں نے بڑا فیض پایا۔ بچہ سا تھا میں اس وقت، 20-22 سال کا، اور میں 50 سال والے، 60 سال والے، جو اپنے عہد کے عارف عبد المتین، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے،
تو میں خود کو سمجھنے لگا. چھوٹی عمر میں آدمی یہی سمجھتا ہے نا کہ میں بہت بڑا شاعر بن گیا، حالانکہ تھا کچھ بھی نہیں. تو ان کی تربیت نے، ان کی ادبی پرورش نے مجھے یہ ذوق بخشا، اور یہی وجہ ہے کہ میں پیشے کے لحاظ سے مسیحا ہونے کے ساتھ ساتھ، ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ، میں علم و ادب کے ساتھ وابستہ ہوں. اور اردو زبان بنیاد بہت مضبوط رہی، مضبوط، اور میں اردو میں اتنا رچ بس گیا ہوں کہ میری اپنی زبان سرائکی ہے وہ مجھے کم آتی ہے. میرے بچے سارے اردو بولتے ہیں، اور میرے بارے میں لکھا گیا کہ یہ فرحت عباس اردو سپیکنگ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں سرائکی سپیکنگ ہوں، لیکن پیشے میں جو مریضوں کی خدمت کرنے سے پہلے میرا لب و لہجہ ہی اردو کا تھا. لیکن وہ جب میں اپنے مریضوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی زبان میں بات کرتا ہوں، تو لب و لہجہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اردو ادب نے، شاعری نے، ادب نے پہچان دی ہے، اور مجھ پر یہ قرض ہے، فرض ہے کہ میں اردو کے حوالے سے قومی زبان کرنا ہی پڑے گا کہ آپ کی فطرت میں وہ رچ بس چکا ہے چیز، اور وہ آپ کو اردو کے لیے کرنا ہی ہے اللہ کی طرف سے. یہ عطا رب بالکل میں یہ عظیم ہے اس کی طرف سے، اسی کی طرف سے. جی بالکل. یہ چیزیں جو ہے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. تو آپ کو شاعری بھی سن لی جائے. میں پھر 1983-84 میں میری پہلے 3-4 کتابیں آئیں. زلف دراز، بھیگتی آنکھیں، استعارہ. پھر میں نے رسائل نکالے، وجدان رسالہ جو. اچھا، وجدان. پھر یہ ہوا کہ شادی ہو گئی. شادی کے بعد میں نے 22 سال شاعری میں خاموشی اختیار کی، کسی مشاعرے میں نہیں گیا بچوں کی پرورش کے لیے. تو جب بچے کسی پروفیشنل لائن میں کامیاب ہو گئے، آ گئے سارے بچے، تو پھر 2009 سے پھر میں شروع ہو گیا، اور پھر اب تک رواں دواں. اس کے بعد میں نے تنقید پر لکھی 12-13 کتابیں ہیں. آخری کتاب یہ جائزے ہے، اور پھر فردیات ہیں، اور عشق یہ میری آخری شاعری کی کتاب ہے. اگلی جو کتاب آ رہی ہے وہ پھر آئے گا وہ عشق. وہ عشق میرا استعارہ ہے اللہ کے ساتھ. تو وہ اس میں یہ عشق ہے جو میں گزر بسر کر رہا ہوں. تو جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن میں روحانیت ہوتی ہے ان کی شاعری اچھی ہوتی ہے. مجھے تو آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، جو بندہ صراط مستقیم پر چلے اور غم دوراں کے ساتھ غم جانا کو بھی ساتھ رکھے، تو میرا خیال ہے اللہ کے ساتھ عشق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو عشق ہے، صحیح زندگی یہی ہے. میں اس طرح چل رہا ہوں. مجھے کسی کا دل دکھانا نہیں آتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی زیادتی بھی کر جائے تو مجھے غصہ نہیں آتا. پتہ نہیں میری فطر، اپنے خاندان میں بھی میں مختلف ہوں، اور اس کا ثمر مجھ پر اللہ کا اتنا ہے کہ ہم میاں بیوی کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں. کبھی زیادہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر غصہ آئے گا تو ایک بندہ خاموش ہو جائے گا، اور میرا غصہ یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 منٹ کے لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں. تو ویسے 2 منٹ کے بعد ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں لڑائی کیا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا صبر و رضا کے حوالے سے یہ بھی مجھ پر انعام ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا. دھوکے تو بہت کھاتے ہیں، یہ دنیا ہی ایسی ہے. لیکن بقول شوکت مہدی پیش آ سکے گا کیسے کوئی حادثہ مجھے، ماں نے کیا ہوا ہے سپرد خدا مجھے. تو جب ماں سپرد خدا کر دیتی ہے تو پھر کوئی چیز نہیں، حادثہ کوئی. میں حادثات سے پہلو بچا کے چلا، حادثات بھی پہلو بدل کے ملے. تو میرے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. تو مجھے آپ کچھ شاعری بھی ساتھ میں پیش کرتا ہوں. میں اجازت کتاب سے. جی ضرور، آپ کی اپنی کتاب. نہیں، میں بہت، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے. چلے انٹرویو میں اس درمیان زیادہ لگ رہے ہیں. عذاب عرصے وحشت ڈھلے نہ ڈھلے، عذاب عرصے وحشت ڈھلے نہ ڈھلے، چراغ فکر جلاؤ جلے نہ جلے. چراغ فکر جلاؤ
جلے جلے نہ جلے. بہت اچھے بہت یہ اچھے. کائنات میں دیکھوں گا میرے ساتھ کوئی, یہ کائنات میں دیکھوں گا میرے ساتھ کوئی, اس آگہی کے سفر پر چلے چلے نہ چلے, اس آگہی کے سفر پر چلے چلے نہ چلے. اٹھا کے لائے ہو تم آندھیوں کی بستی میں, اٹھا کے لائے ہو تم آندھیوں کی بستی میں, بجھا چراغ ہے صاحب جلے جلے نہ جلے, بجھا چراغ ہے صاحب جلے جلے نہ جلے. غفور عشق بلندی پہ لے چلا ہے ابھی, جنون کی بات خیرت سے چلے چلے نہ چلے, جنون کی بات خیرت سے چلے چلے نہ چلے. خیال وصل کا بادل صدا رہے سر پر, خیال وصل کا بادل صدا رہے سر پر, بلا سے ہجر کا موسم ٹلے ٹلے نہ ٹلے. خیال وصل کا بادل صدا رہے سر پر, بلا سے ہجر کا موسم ٹلے ٹلے نہ ٹلے. جسے میں خون سے سیراب کر رہا ہوں یہاں, رفاقتوں کا شجر ہے پھلے پھلے نہ پھلے, رفاقتوں کا شجر ہے پھلے پھلے نہ پھلے. نوادرات محبت ہوں لے چلے ہو کہاں, نوادرات محبت ہوں لے چلے ہو کہاں, یہ اعتبار کا سکہ چلے چلے نہ چلے, یہ اعتبار کا سکہ چلے چلے نہ چلے. ازل سے شوق کے نصف النہار پر فرحت, ازل سے شوق کے نصف النہار پر فرحت, رکا ہے درد کا سورج ڈھلے ڈھلے نہ ڈھلے. خیال وصل کا بادل صدا رہے سر پر, بلا سے ہجر کا موسم ٹلے ٹلے نہ ٹلے. ابھی نہیں میں نے ٹلنا, میں یہ غزل اور پیش کرتا ہوں. عرض ہے کہ تقدیر ہی میں قرب کی صورت لکھی نہیں, ملنے کی ورنہ کون سی تدبیر کی نہیں. اس نے تقدیر ہی میں قرب کی صورت لکھی نہیں, ملنے کی ورنہ کون سی تدبیر کی نہیں. میں نے کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں, شرمندہ حیات میری بندگی نہیں, شرمندہ حیات میری بندگی نہیں. اس نے تو دل سے میری کہانی سنی نہیں, ہنستے لبوں پہ ہاتھی کبھی اور کبھی نہیں. ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا, ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا, پر آدمی پہ اپنی حقیقت کھلی نہیں, پر آدمی پہ اپنی حقیقت کھلی نہیں. بازار زندگی میں وفا کو نہ کر تلاش, بازار زندگی میں وفا کو نہ کر تلاش. اے دل کسی دکان پہ یہ جنسی نہیں, اے دل کسی دکان پہ یہ جنسی نہیں. ورز مدعا پہ بگڑتے چلے گئے, وہ چشم تر نے بات بنی نہیں. ورز مدعا پہ بگڑتے چلے گئے, وہ چشم تر نے بات بنی نہیں. ہم اکثر اضطراب نظر دیکھتے رہے, ہم اکثر اضطراب نظر دیکھتے رہے, لرزش نقاب رخ پہ ذرا بھی نہیں ہوئی. اور رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر اس اجنبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں, اس اجنبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں. اور فرحت ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست, فرحت ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست. فرحت ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں, فرحت ہر ایک شخص